بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ہنی ٹریپ کے بارے میں تو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح خفیہ ایجنسیز اپنے مقاصد کے حصول کے لیے صنف ناظر کو استعمال کرتی ہیں۔ جان پرکنس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اکنامک ہٹ مین میں ہمیں ایک نئی چیز بتائی ہے، وہ ہے منی ٹریپ، کہ کس طریقے سے دولت یا اقتصادیات کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو، گروہوں کو اور ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں عام طور پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اس کتاب پڑھنے کے بعد جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اور مشاہدہ ہے، اس کے چند ایسے پہلو ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ بات نہیں ہوتی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آج سے 500 سال پہلے ایک بہت بڑے فلسفر کہہ گئے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے اور اس لیے وہ کسی اور جگہ لے جاتا ہے، تو وہ دولت نہ تو اس ملک کی رہتی ہے نہ ہی اس شخص کی۔ اگر آپ قوانین کو دیکھیے اور جو ایک بینکنگ سسٹم جس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ دولت پاکستان سے باہر لی جا سکتی ہے اور لے جائی گئی ہے، اس کو مختلف شکلوں کے طور پہ منی لانڈرنگ ایک بڑی مشہور آج کل ڈسکشن چل رہی ہے، وہ ہے جب دولت وہاں لے جاتے ہیں، اپنی جائیداد خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ اس ملک کے مرہون منت ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے قوانین کے تحت جب چاہے جس طریقے سے چاہے ایسے لوگوں کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کی دولت ضبط کی جا سکتی ہے، ان پہ بھاری ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، اس لیے وہ دولت وہاں سے واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا اس کا بہت اہم اور جو زیادہ تکلیف دہ ہے مسئلہ، وہ یہ ہے کہ جب دولت آپ ملک سے باہر لے جاتے ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے ہی لے کے جائیں، تو وہ اگر تو اس دولت سے کوئی بزنس کر کے آپ وہ پیسہ پاکستان میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہی دولت پاکستان میں استعمال نہیں ہوتی، باہر چلی جاتی ہے، ان ملکوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان اس فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر یہی دولت پاکستان میں انویسٹ کی ہوتی تو بہت ساری انڈسٹریز پھل پھول نہیں ہوتی، جابس مل رہے ہوتے، لوگوں کو یہ جو ہمیں تنگی کا سامنا ہے شاید یہ نہ ہوتی۔ تیسرا اور سب سے جو خطرناک پہلو ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ اشارتاً کہہ بھی چکا ہوں اور پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے منی لانڈرنگ کا یا پاکستان سے پیسہ غیر قانونی طور پہ باہر لے جانے کا طریقہ ہے، یہ مغربی دنیا نے بڑی محنت سے ایجاد کیا ہے اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، وہی ہمارا راستہ ہمیں دکھاتے بھی ہیں اور اس میں ہمیں وہ ہر طریقے سے مدد اور امداد بھی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی پاکستان کا پیسہ پاکستان سے باہر لے جانے میں، وہ پیسہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ ملک، ان کی ایجنسیز ہر چیز جانتی ہیں، کتنا پیسہ آیا، کب آیا، کن ذرائع سے آیا، کن صاحب کے لیے آیا اور کن صاحب کے پاس گیا، اور وہ عام طور پہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جائز طریقے سے کمایا گیا پیسہ ہے، جائز طریقے سے آیا ہے، یا اس کے جو ذرائع ہیں یا جس طریقے سے آیا ہے وہ غیر قانونی ہے، تو وہ اس کا بڑا میٹیکولس حساب رکھتی ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ، دوسرے غیر ممالک کی جو ایجنسیز ہیں، وہ جب چاہتی ہیں ایسے لوگوں کو، گروہوں کو، پارٹیز کو، ممالک کو، وہ یہی جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان کو بلیک میل کر سکتی ہیں، اور بلیک میل جب ہوتے ہیں وہ، تو پھر وہ ان ممالک کے مفادات کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک پاکستان کے سلسلے میں کہاں تک یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ حقائق تو میں نہیں جانتا، نہ ہی میں کسی طرف انگلی اٹھانا چاہتا ہوں، نہ ہی میں کسی کو اس سلسلے میں مورد الزام ٹھہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ کیونکہ جب سے پاناما لیکس سامنے آئی ہیں، تقریباً 400-450 لوگوں کا اس میں پاکستانیوں کا نام آیا ہے، اور اس کے بعد سے جو خبریں گردش میں ہیں اس میں کچھ صداقت ہوگی، کئی غلط ہوں گی، کہ بہت سارے ہمارے دوسرے جو شخصیات ہیں وہ بھی نہ صرف اپنی فیملیز بلکہ اپنی دولت بھی
آہستہ آہستہ پاکستان سے باہر لے گئے ہیں، کچھ جائز طریقے سے اور کچھ ناجائز طریقے سے۔ اب وہ جو ناجائز طریقے سے لے گئے ہیں اور ناجائز جو دولت کمانے کے ذرائع ہیں ان کے پاس کوئی ان کے ثبوت نہیں ہیں، یا وہ ثبوت فراہم کر نہیں سکتے، یا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یا واضح طور پر انہوں نے کسی غلط طریقے سے یہ دولت کمائی ہے، تو ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال بھی کرتی ہیں۔ پاکستان کے سلسلے میں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن آج اب پاکستان کو جس حالت میں گرفتار دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر اس لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ ہم انتہائی مقروض قوم ہیں اور اس میں ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اگر ہماری حالت یہ نہ ہوتی، اگر ہماری اقتصادیات اس سے 50% ہی بہتر ہوتی تو ہم اپنے قومی مفادات کے حصول کے لیے ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے۔ آج اگر پاکستان کبھی FATF کبھی دوسرے ممالک کا سامنے مجبوراً ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی غیرت اور حمید کا سودا تو ہم کر ہی چکے ہیں، اس سے پاکستان کو اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہی وہ ایک نقطہ ہے جو پاکستان کی ایک بہت بڑی کمزوری بن چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اگر اپنی خارجہ پالیسی اور کوئی پالیسی بنانا چاہے بھی آزادانہ طور پر تو اس کے لیے انتہائی مشکلات ہوتی ہیں۔ دوستو، فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا اکنامک ہٹ مین پاکستان پہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے جو بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں کامیاب ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ نے انتہائی سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ میری پھر آپ سے درخواست ہے کہ گالی گلوچ کے بجائے ذرا ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کیجیے۔ اگر تو میں غلط ہوں تو الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، اور اگر میں صحیح ہوں تو ہمیں سب کو مل کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو، ایسے لوگوں کو، ایسے گروہوں کو، وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس جنگل سے بچا سکیں، نکل کے آ سکیں باہر۔ کیونکہ پاکستان میں رہ کر جو بھی حالات ہیں ہمارے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن غیر ممالک کے جب غلامی کا طوق ہمارے گلے میں پڑ جائے گا، جو ہمیں کبھی بھی اپنے مقابل شہری تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر اگر ہم ان کی غلامی کا طوق بھی اپنے گلے میں ڈال لیں گے کسی وجہ کی بنا پر، تو پھر ہماری شخصیت کیا ہوگی، ہماری آزادی کیا ہوگی، ہماری غیرت اور حمیت کو کیا ہوگا، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔